ریاض صاحب کی بہوؤں کا سلوک ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ شوروں سے کہتی کہ ابا کو اولڈ ایج ہوم بھیج دو۔ تو ایک دن بیٹوں نے پاکستان میں بہن کو فون کیا اور کہا کہ ابا کو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں اور ہر مہینے ان کا خرچہ بھی بھیج دیا کریں گے۔ سلمہ ابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن بھائیوں نے خرچہ تو دور کبھی ابا کی خبر تک نہ لی۔ تو ایک دن سلمہ کو اس کے باپ کے سامنے اس کے شوہر نے تنگ آ کر گھر سے نکال دیا۔ کافی سالوں بعد بیٹے پاکستان آئے تو گھر کا دروازہ کھولتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ریاض صاحب عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں سونے آئے تو ان کا چھوٹا پوتا جو کہ 4-5 سال کا تھا بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور بولا، دادا ابو آپ کوئی کہانی سنائے۔ اچھا جی، میرے شہزادے کو کون سی کہانی سننی ہے؟ بتاؤ جی کون سی کہانی سننی ہے؟ ریاض صاحب نے ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ کوئی بھی جس میں مزہ آ جائے۔ ریاض صاحب نے اسے ننھے صحابی معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنانے لگے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے سنتا رہا، اور جیسے ہی قصہ ختم ہوا تو وہ بولا، دادا جی وہ بچے میرے جتنے تھے کیا؟ نہیں بیٹے، وہ آپ کے بڑے بھیا ارحم جتنے ہوں گے۔ ریاض صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کے 10 سالہ بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا، اوکے دادا، میں بھی بڑے ہو کر معاذ اور معوذ بنوں گا۔ وہ بولا تو ریاض صاحب ہلکا سا مسکرا دیے اور بولے، اب جلدی سے جا کر سو جاؤ، پھر صبح اٹھ کر تم نے اسکول جانا ہے۔ تو بیٹے ارشد کی بیوی کسی بات پر زور زور سے بول رہی تھی کہ دیکھو ارشد بہت ہو گیا، اپنے بڑے بھائی سے کہیں مہینہ پورا ہو چکا ہے تو اب ابا جی کو لے جائیں، کیونکہ ہم ایک ہفتہ مزید انہیں نہیں سنبھالیں گے۔ جب بات 1 مہینے کی طے ہوئی تھی تو اپنی بات پر تو وہ قائم رہے۔ وہ کہنے لگے، اچھا بس کر دو، میں بولوں گا۔ رافعہ اب تم سو جاؤ، 1 ہفتے سے تم نے یہی بات کہہ کر میرا سر کھا لیا ہے۔ ارشد نے بیزاری سے کہا کہ آپ سائرہ بھابی سے کہیں کہ انہیں گھر میں چھوڑ کر جہاں مرضی جائیں، ہم نے کوئی ان کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہم نے بھی کہیں نہ کہیں نکلنا ہوتا ہے نا ابا جی کو یہاں پر پورا مہینہ۔ اب جب تو یہ کہنے لگے، جی ہم نے سیر کرنے جانا ہے، اگر جانا ہی تھا تو پچھلے دنوں میں چلے جاتے، جب ان کی باری آتی ہے تب ہی جانا ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے سائرہ بھابی کی طبیعت بہت شاطر ہے، ان کا بس یہی پلان تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ابا جی کو اپنے پاس رکھ لیں۔ چھوٹی بہو اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر ریاض صاحب کے اندر سننے کی مزید استطاعت نہ تھی۔ وہ پانی لیے بغیر چپ چاپ خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ اگلے دن ارشد نے صبح صبح ہی انہیں تیار ہونے کو کہا اور آفس میں جاتے ہوئے ان کے بڑے بیٹے سلمان کے ہاں چھوڑ آیا۔ وہ جب سلمان کے ہاں پہنچا تو سائرہ کا انہیں دیکھتے ہی موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ بجال دل کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک دم سے سائرہ نے انہیں پکارتے ہوئے کہا، ابا جی اب سے یہ دانش کا کمرہ ہے۔ دونوں بھائی ایک کمرے میں رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، تو اسی لیے مجھے دانش کا کمرہ علیحدہ کرنا پڑا، اور ہمارے گھر میں بس 3 ہی کمرے ہیں۔ اب تو ایک سٹور ایک لونج ہی بچتا ہے، تو سٹور روم میں تو بستر نہیں ہے، آپ وہاں پر اپنا سامان رکھ لیجئے اور یہاں پر آپ لیٹ جائیں۔ سائرہ نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے چپ چاپ جا کر اپنا سامان سٹور روم میں رکھا اور باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ اللہ پاک نے انہیں 3 اولادوں سے نوازا تھا، ایک بیٹی سلمہ اور ایک بیٹا سلمان اور ایک راشد۔ انہوں نے دن رات ان کے لیے ایک کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنی سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ کے وقت سارے پیسے لے کر بیٹے سلمان کو لندن بھیجا، اور کچھ عرصے کے بعد اس نے راشد کو بھی بلوا لیا، اور جب ان دونوں نے وہاں پر اپنے قدم جما لیے تو وہیں ایک پاکستانی فیملی کے ساتھ ان دونوں نے رشتہ جوڑ لیا، اور کئی سالوں پہلے ان کی فیملی بھی پاکستان سے کینیڈا شفٹ ہوئی تھی۔ سلمہ کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ریاض صاحب کی بیوی ممتاز بیگم فات پا گئی، اور ریاض صاحب کو ارشد نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ پچھلے 2 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، اور ان کے بیٹوں کا رویہ ان کے ساتھ دن بہ دن بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا، مگر دونوں نے باریاں مکمل کہ 1 مہینہ ابا جی اس کے پاس رہیں گے اور 1 مہینہ دوسرے کے ہاں۔ ان کا دل بہت عجیب سا ہو جاتا تھا۔ سلمان کے بیٹے تو کافی بڑے تھے تو وہ ریاض صاحب سے بہت کم بات کرتے تھے، لیکن راشد کی ایک بیٹی تھی اور ایک چھوٹا 5 سال کا بیٹا، اور وہ ان کے کافی قریب تھے۔ ارشد کے ہاں تو ان کا اسی وجہ سے دل نہیں لگ جاتا تھا، لیکن یہاں آ کر وہ اداس سے رہنے لگتے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کے موبائل پر اذان ہونے لگی تو انہوں نے اٹھ کر وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اور پھر نماز عصر کے بعد وہ باہر ٹہلنے کے لیے نکل گئے۔ وہ وہاں سے آئے تو سارا نے ان کے لیے کھانا ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، اور خود وہ فیملی سمیت کھانا کھانے کے لیے باہر گئے تھے۔ انہوں نے اسی کھانے کو بمشکل زہر مار کھایا، اور پھر لونچ میں آ کر عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ انہیں سوئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہنسی اور کہکوں کی آوازوں سے کانوں میں پڑی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا تو سائرہ سلمہ بچوں سمیت اندر داخل ہو رہی تھی۔
اور کسی بات کو لے کر زور و شور سے باتیں کرتے ہنستے جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھے ہوئے ٹائم دیکھنے لگے جہاں پر رات کے 2 بج رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی وقت ہوتا ہے گھر آنے کا، جلدی سو جایا کرو اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرنے کی عادت ڈال لو۔ ان کی باتوں پر سائرہ کا موڈ انتہائی خراب ہوا اور وہ بولی ابا جی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں اور ہمارا رکھا ہم پر تقین کرنے شرم نہیں آتی۔ سارا کی انتہائی بدتمیزی پر انہوں نے بیٹے کو دیکھا تو وہ ان سے نگاہیں چرا گیا اور ہمارے معاملات سے دور رہے۔ چھوٹے پوتے دانش کے اکڑے انداز یہ وہ جیسے گمسم سے ہو گئے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بجال دل سے سونے لگے مگر نیند تو جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ پوری رات گزر گئی اور اگلے دن صبح باہر واک کے لیے چلے گئے اور جب لوٹے تو سارا کا موڈ انتہائی خراب تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی شروع ہوگی ابا جی گھر سے جانے سے پہلے چابی لے کر جایا کریں، یہاں دیکھیں آپ کی وجہ سے میں اپنے آفس تک سے لیٹ ہوگی۔ خیر اب جو ہونا تھا ہو گیا، ناشتے کے بعد جو تھوڑا بہت گند ہے وہ صاف کر دیجیے گا، میں خود کر لیتی لیکن لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ بولتے بولتے بیگ پہنے باہر نکل گئی۔ ریاض صاحب نے ناشتے کے بعد کچن کی صفائی کی اور پھر باہر لونج کی صفائی کرنے کے بعد وہ مطالعہ کرنے لگے۔ دوپہر میں بچے اسکول سے آئے تو انہوں نے پوچھا دانش ارحم بچوں کچھ کھاؤ پیو گے؟ اور پلیز گرینڈ پا آپ ہم سے ہر وقت کیوں بات کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ارحم نے انتہائی بدتمیزی سے کہا تو وہ اس کے رویے پر جلتے کرتے اپنے لیے کھانا بنا کر کھانے لگے۔ رات کو سائرہ اور سلمان پھر سے گھومنے کے لیے نکل گئے اور گھر میں کچھ کھانے تک کو نہیں تھا۔ انہوں نے بریڈ پر شہد لگا کر کھایا اور پانی پی کر سو گئے۔ رات کو جب وہ واپس آئے تو ریاض صاحب نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں سو گئے مگر ریاض صاحب کی اپنی نیند ٹوٹ چکی تھی۔ اب انہیں بہت مشکل سے نیند آنی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اٹھے اور اسٹور روم کی طرف جانے لگے کہ راستے سے ارشد کے کمرے سے آتی آواز سن کر تھم گئے۔ سلمان میں جاب کے ساتھ تمہارے بوڑھے باپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، پلیز اپنے باپ کا انتظام جتنا جلدی ہو سکے کر دے۔ اپنے چہرے کی کلیننگ کرتے ہوئے سلمان کی بیوی سائرہ نے کہا یار ارشد بھی انہیں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم بتاؤ میں انہیں کہاں چھوڑوں؟ سلمان کی منمانی ہوتے ہوئے آواز سنائی دی۔ اس کی بات پر رفیہ بولی تو ہاں میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ انہیں نہیں رکھنا چاہتے، میں بھی انہیں نہیں رکھنا چاہتی، تو بس ایک ہی حل ہے کہ انہیں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آؤ، وہاں ان کے ہم عمر لوگ بھی ملیں گے، ان کو خوشی محسوس ہوگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سلمہ کو کہتا ہوں کہ وہ ابا کو اپنے پاس بلا لے۔ سلمان کی بات پر باہر کھڑے ریاض صاحب کو اپنا دل کتنا محسوس ہوا تو وہ یہ سوچتے ہوئے مڑے کہ جب بیٹا چھوٹا تھا تو انہوں نے اسی خوشی میں نہ جانے کتنی جگہ پر مٹھائیاں بانٹی اور وہ اسے لے کر راتوں کو جگہ کرتے۔ جب اسے نیند نہیں آتی تھی تو پوری رات لے کر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اس نے جس چیز کی خواہش کی اس کے لیے انہوں نے بہت ٹائم جاب کر کے اسے وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کی۔ اور آج ان کا بیٹا اس قدر بڑا ہو گیا ہے کہ اپنے بے سہارا باپ کے اپنے برداشت نہیں کر سکتا اور وہ بھی اسے اس کی بیٹی کے ہاں چھوڑنا چاہتا ہے۔ پھر اگلے دن سلمان اور ارشد کے فلیٹ پر آئے تو ان کا چھوٹا بیٹا ان کی گود سے نکل ہی نہیں رہا تھا اور یہ بات ارشد کی بیوی کو بہت زیادہ بری لگ رہی تھی۔ وہ انتہائی ناگواری انداز میں بولی میں نے اتنی بار کہا ہے کہ بچوں سے دور رہے، اب دیکھیں انہوں نے پاکستان چلے جانا ہے تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ پہلے دونوں اتنا آوارہ ہیں کہ مجھے دادا کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا کیا ہے اس کے ساتھ کہ بس ہر وقت ان کا بس نام ہی منہ پر رہتا ہے۔ اتنی مشکل سے چپ کرواتی ہوں، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ محبت و توجہ ہے جو میری طرف سے ملی اور بچہ ہے دھیرے دھیرے سنبھل ہی جائے گا، فکر مت کرو، جب میں پاکستان چلا جاؤں گا تو مجھے خود بخود بھول جائیں گے۔ ارے جب میرے بیٹوں کو میں بھول چکا ہوں تو پھر یہ تو پوتے ہیں، انہوں نے انتہائی کرب برے انداز میں کہا تو وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور رافعہ جو ہمیشہ سب کی طرح بدتمیزی کرتی تھی وہ غصے سے بولی ہاں ہم نے آپ پر بڑے ظلم کیے، ہم نے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور یہ جو کہہ رہی ہیں نا آپ کے فائدے کے لیے یہ کہہ رہی ہیں تاکہ وہاں آپ جا کر اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ رہیں اور زندگی کو انجوائے کریں۔ آپ کی جڑیں وہیں ہیں تو آپ کو تو خواہش ہونی چاہیے وہاں پر رہنے کی۔ بہو میری جڑیں بلا وہاں ہوں لیکن میرے تنے تو یہاں ہے نا، انہوں نے سلمان اور ارشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ نگاہیں چرانے لگے۔ سلمان ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سلمہ کو فون ملا کر کہا سلمہ میں ابا کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اور ہر ماہ ہم لوگ خرچہ بھی بیچتے رہیں گے اور تم لوگ انہیں رکھ لو، ویسے بھی یہاں پر دل نہیں لگتا، تم تو جانتی ہو نا کہ سارے رشتے دار وہاں ہیں اور پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں پر جا کر سب کے ساتھ رہیں گے تو ان کا دھیان بھی بٹا رہے گا۔ ہاں بھائی بھیج دو، میں ویسے بھی ابا جی کے بغیر بڑی اداس ہوتی ہوں، بڑا مس کر رہی تھی انہیں۔ دوسری طرف سے سلمہ نے ایکسٹرائڈ انداز میں کہا تو ایک افسردہ سی مسکراہٹ ریاض صاحب کے لبوں پر اٹھا دی۔ جس بیٹی پہ ہمیشہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو فوقیت دی کہ یہ بیٹے کو سنبھالیں گے
اور آج جن بیٹوں کی وجہ سے انہیں یہ مقام حاصل ہے وہ اسے سنبھالنا نہیں چاہتے، لیکن بیٹی انہیں رکھنے کے لیے باخور خوشی تیار ہے۔ وہ بیٹی جس کو بنا جانچے پرکھے ایک چند ہزار کی ملازمت کرنے والے سے باندھ دیا تھا، پھر وہ اگلے ہفتے پاکستان پہنچے۔ سلمہ انہیں خود لینے آئی۔ اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچے تو اس کی ساس اور شوہر کا موڈ کچھ خراب سا لگ رہا تھا، مگر وہ انہیں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے دونوں بچے ان کے ساتھ کتنی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور رات دیر تک ان کی ٹانگیں دباتی رہے، اور عرصے کے بعد انہوں نے تازی روٹی اور تازہ سالن کھایا۔ سلمہ محلے کے بچوں کو شام کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزر بسر کر رہی تھی، کیونکہ شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور گھر کے خرچے بہت زیادہ تھے۔ ایک دن اس کا شوہر اس پہ چلا کر کہنے لگا، اپنے باپ کو اس کے گھر کے خالی کروا کر وہاں بھیج دو، وہاں کرائے پر بیٹھے کھا رہے ہیں اور یہاں ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے۔ اتنے امیر تمہارے بھائی ہیں، خرچہ پانی تک نہیں بھیجا، انہوں نے تو اپنا بوجھ بس ہمارے اوپر ڈالنا تھا، وہ ڈال دیا۔ اس کی بات پر ریاض صاحب کے کندھوں پر جیسے گڑوں پانی گر گیا۔ سلمہ کی برداشت بس یہی تک تھی۔ وہ اپنے اوپر آئی تو بات برداشت کر لیتی تھی، لیکن اپنے باپ کے اوپر ایسی بات اسے برداشت نہیں تھی، اور وہ بھی جو ابا پہلی بار اپنے شوہر کے آگے بولے اور کہنے لگے، اور ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ نے ان اتنے سالوں میں مجھے کیا دیا؟ ہمیشہ جتنا کمایا اماں کے ہاتھ پر رکھا، لیکن میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ گزارا کرنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوں۔ غیرت عورت میرے اوپر چلا رہی ہے۔ اپنے باپ کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ ریاض صاحب جلدی سے آگے بڑھے اور اسے اٹھاتے ہوئے اپنے دماد کے اوپر چلا کر بولے، خبردار میری بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ تمہارا باپ میرے گھر میں رہ کر مجھ کو باتیں سنائے گا، دفع ہو جاؤ اس گھر سے، ورنہ تمہیں اور تمہارے باپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ ہاں جا رہی ہوں، مجھے بھی اب یہاں نہیں رہنا۔ ارے دیتے ہی کیا ہو مجھے جو تمہارے ساتھ رہوں گی؟ بیوی کے فرائض تو آج تک تم نے پورے ہی نہیں کر سکے، اور آج اگر میرے ابا میرے پاس رہنے آئے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ میں اتنے سالوں سے تمہارے اماں اور تمہاری بہنوں کی خدمت کر رہی ہوں، اسی کا لحاظ کر لیتے، سلمہ نے بھرے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر اس کے شوہر نے اس کے بچے بنا ہی گھر سے نکال دیا، اور دونوں بچے اپنے اسی گھر کے سامنے آئے جو کہ کرائے پر دیا تھا۔ وہ لوگ ان کے جاننے والے تھے، اس لیے انہوں نے ترس کھاتے ہوئے انہیں اوپر والے پورشن میں رہنے کو کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے وعدہ کیا کہ اگلے مہینے بھی وہ گھر کو خالی کر دیں گے۔ مگر ریاض صاحب نے جلدی سے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر کو خالی نہ کیجیے، آپ کرایہ تھوڑا کم کر دیں اور اوپر والے پورشن میں ہم رہیں گے۔ کرایہ دار نے ان کی بات کو مان لیا اور وہ دونوں اوپر جا کر رہنے لگے۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، تو ریاض صاحب نے ان سے درخواست کی کہ اس بار کرایہ جلدی دے دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ریاض صاحب نے جا کر بازار سے سارا کچن کا سامان لیا اور گھر واپس آئے تو سلمہ بیٹھی رو رہی تھی، اور انہوں نے شرمندگی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہارے اوپر بوجھ بن کر نہ آیا ہوا ہوتا تو تمہارا گھر بستا رہتا، آج تم میری وجہ سے اجڑ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ طلب کر ان کے قدموں میں بیٹھی اور بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ باپ بھی کبھی بیٹیوں پر بوجھ ہوتے ہیں، اور اپنے گھر کے ٹوٹنے پر نہیں رو رہی، اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں وہ کبھی بچوں کو سنبھال نہیں پائے گا، خود واپس کرے گا، بلکہ مجھے تو پوری امید ہے، دیکھنا ایک نہ ایک دن خود لینے آئے گا اور کہے گا کہ واپس آ جاؤ۔ کون ابا مفت کی نکرانی کھوتا ہے، اور نکرانی بھی ایسی جس کی کوئی تنخواہ ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ اپنا بوجھ بھی خود اٹھاتی ہے۔ اس لیے دکھ اور تکلیف پر ریاض صاحب کا دل جیسے پگھلتا جا رہا تھا، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے اور بولے، میں نے آج تک سب کچھ بیٹوں پر ڈال دیا، اور میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور ان کے پاس تو میرے لیے 2 گھڑی بیٹھ دکھ سننے کا بھی ٹائم نہیں تھا، اور یہاں تک کہ انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ ابا نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ بس سب اپنے اپنے کام دھندوں میں لگے رہتے تھے، اور میں کسی کباڑا چیز کی طرح ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ بس اب رونا دھونا نہیں ہے۔ ابا جی آپ ایک کام کریں، آپ نے کل یہاں سے اپنے محلے کے جتنے بھی جاننے والے ہیں ان کے ساتھ خوب ساری باتیں کرتے ہیں۔ سلمہ کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیے، اسباب میں سر ہلا دیے، اور پھر اگلے دن انہوں نے واقعی محل اپنے دوست ماروں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بیٹھ کر خوب محفل جمائی، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک دوست کو نوکری کا کہا تو اس نے جلدی سے کہا کہ میری آفس میں ایک ریسپلمنٹ کی ضرورت ہے، اور تو پڑھا لکھا ہے، کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے، تو میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، تو اپنی سی وی بھی مجھے دے دے۔ ریاض صاحب کے چہرے پہ رونق سی آ گئی، اور انہوں نے اگلے دن اسے سی وی لا کر دی، تو انہیں جاب انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا، اور جب ان کے بارے میں پتا چلا تو وہ سرکاری ملازم رہ چکے ہیں، تو انہیں اسی کمپنی کے مالک نے اپنے ایڈوائزر کی جاب بھی آفر کر دی۔ انہیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اور ایک دن جب وہ آفس سے واپس آئے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز سلمہ
के शोहर की थी। सलमा, चलो मेरे बच्चे रुलकल पड़ रहे हैं, कोई इनका ख्याल नहीं रखता, मुझे भी वक्त पर कोई खाने को नहीं पूछता और ना ही मुझे मेरे कपड़े धुले हुए मिलते हैं, बड़ी जल्दी कदर मालूम होगी। अपनी बीवी की आप बहनों कुछ नहीं कर दिया, दफा हो जाओ, हर एक रोज नया ताना। मुझे सलमा इसकी बात तखलीज लहजे में बोली, हाँ तो सही कह रही है, अब मुझे तुम्हारी बहुत कदर मालूम होगी है। मुझे अब मालूम हुआ कि मेरा तो सब कुछ तू ही है, बच्चे भी इस दिन से बस रोते ही रहते हैं, तुझे याद कर, अब चल ना वापस। इसके शोहर ने इसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, रियाज साहब सलाम। तो वो दोनों चौंक कर मुड़े। मुझे लगता है आपने मेरे अब्बा से बहुत बदतमीजी की थी, तो माफी मांग सकते हैं, इनसे सलमान ने अचानक से कहा। तो रियाज साहब चौंक कर बोले, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफी है कि ये तुम्हें लेने आया है और वादा करे कि ये तुम्हें हमेशा खुश रहेगा, तो मैं फिर तुम्हें भेजूंगा। जी बिल्कुल अब्बा जी, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। वो जल्दी से इनके घुटने पर हाथ रखते हुए बोला, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मेरी यही रब्बे दुआ है। और हाँ, अभी आज अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेज सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कल आए और इसे ले जाएं। रियाज साहब ने कहा तो इसने सर असबाब में हिला दिया। फिर अगले दिन जब वो बच्चों समेत आया तो रियाज साहब ने बड़े अरमानों से ऐसे रुखसत किया। इन सब के लिए उन्होंने कपड़े जूते लिए, इसके अलावा बच्चों के लिए ढेरों सारे खिलौने दिए, तो बच्चे जैसे खुशी से पागल हो गए। सलमा आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहां से रुखसत होगी। कुछ ही दिन के बाद सलमा इनके पास आई और इन्हें कहा, अब्बा मैंने आपके लिए एक औरत का रिश्ता देखा है, वो आपकी हमेशा खिदमत करेगी, एक 10 साल का बेटा है, इनका बहुत फर्मा बरदार है। सलमा की बात पर उन्होंने फौरन इनकार कर दिया, लेकिन सलमा और इनके दामाद मुसलसल इसरार पर उन्होंने शादी कर ली। जुलेखा ने वाकई घर आते ही इनके घर को घर बना दिया था और इनका बेटा अजीज इस कदर फर्मा बरदार हो कि वो सारा दिन इन्हें अब्बा अब्बा कहता, इनके आगे पीछे घूमता और रात को जब वो सोने लगते तो इनकी टांगे दबा कर सोता। कुछ ही अरसे किराएदार भी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और वो तीनों नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गए। एक दिन इनके घर की बेल बजी तो उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर इनके दोनों बेटे खड़े थे, अपनी सारी औलाद के साथ। इनके साथ दरवाजा खुलते ही अरशद का बेटा इनकी टांगों से लिपट गया और तभी अजीज अंदाज दाखिल होते हुए बोला, अब्बा मैं सारा सामान ले आया हूँ। इसके अब्बा कहने पर वो चौंक गए। रियाज साहब ने जैसे इनका तारफ करवाया तो इन सब के पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर इसी वक्त उन्होंने असलाहियत देखी और बोले, हमें लंदन से डिपोर्ट कर दिया गया है, तो हमें ये घर चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रकम है इसका हमने कारोबार शुरू करना है। ये घर मेरा था और मैंने ये बीवी और अपनी बेटी के नाम करवा दिया है। इनकी इस बात पर इनके सरों पे धमाके होने लगे। सलमान तो अजीज को मारने लिपटे। रियाज साहब ने मुतमीन अंदाज में अजीज को देखा, जिसकी आंखें नम थी। उन्होंने बाहें फैलाई तो वो इनके सीने से आकर लग गया। वक्त के गुजरने के साथ अजीज मजीद इनके करीब होता चला गया और इनका छोटा जब इनसे मिलने आता तो घर कहकों से गूंज उठता था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हमने कारोबार शुरू करना है, ये घर मेरा था और मैंने ये बीवी और अपनी बेटी के नाम करवा दिया है। इनकी इस बात पर इनके सरों पे धमाके होने लगे। सलमान तो अजीज को मारने लिपटे। रियाज साहब ने मुतमीन अंदाज में अजीज को देखा, जिसकी आंखें नम थी। उन्होंने बाहें फैलाई तो वो इनके सीने से आकर लग गया। वक्त के गुजरने के साथ अजीज मजीद इनके करीब होता चला गया और इनका छोटा जब इनसे मिलने आता तो घर कहकों से गूंज उठता था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।